جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایڈز پر۔ ایڈز انسان کا مدافعتی نظام تباہ و برباد کرنے والی بیماری ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ذرا سی لاپرواہی اور بے احتیاطی کی وجہ سے اس بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایڈز کیا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ کیسے پھیلتا ہے، ہمیں کون سے احتیاطی رویے اپنانے چاہیے اور اس سے متاثرہ افراد کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو صرف اور صرف ایجوکیشن کے طور پر ہے تاکہ ہمیں بھی اس بے رحم بیماری کے بارے میں مکمل آگاہی مل سکے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ معلومات اور آگاہی صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور وہ بھی محتاط رویہ اپنا سکیں۔ جی تو ناظرین، اب ہم پراپر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایجوکیشن کو۔ ایڈز دنیا کی خطرناک ترین بیماری ہے۔ اس سے متاثرہ شخص کا مدافعتی نظام تباہ ہو جاتا ہے اور وہ معمولی جراثیم کا مقابلہ بھی نہیں کر پاتا۔ یہ جنسی بیماری ہے جو بعد ازاں خون کے انتقال کے باعث دوسروں تک منتقل ہو سکتی ہے، جو HIV سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وائرس انسان کے سفید خلیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بیماریوں اور جراثیم کے خلاف مدافعت ختم ہو جاتی ہے اور یہ جان لیوا مرض ہے، اور جان بھی اس طرح لیتا ہے کہ انسان سسک کر زندگی گزارتا ہے، پھر عبرتناک موت مرتا ہے۔ HIV کو آپ ایڈز کی ابتدا اور ایڈز کو انتہا کہہ سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایڈز انسان تک بنمانس کے ذریعے پہنچا۔ جنوبی افریقہ کے لوگ بنمانس کا شکار کرتے اور اس کا گوشت کھاتے تھے۔ دوران شکار کسی شکاری کو زخم آنے سے بنمانس کا خون اس کے جسم میں داخل ہو گیا، یوں اس بیماری کا آغاز ہوا۔ 70 کی دہائی میں امریکہ میں بھی ایڈز کا مریض پایا گیا، جس کی کیس ہسٹری سے پتہ چلا کہ وہ ہم جنس پرست تھا۔ 2017 میں دنیا میں 36.9 ملین ایڈز کے مریض تھے، جن میں سے 1.8 ملین 15 سال تک کے بچے تھے۔ ایک دن میں 500 نئے مریض اندازاً رجسٹرڈ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے جہاں یہ مرض پھیل رہا ہے۔ اگرچہ یہاں مریضوں کی تعداد کم ہے، لیکن بیماری پھیلنے کا تناسب دن بدن بڑھ رہا ہے۔ کسی اسلامی ملک میں ایسے مرض کا یہ تناسب بے حد شرمناک ہے۔ پاکستان ایڈز کنٹرول پروگرام کے تخمینے کے مطابق پاکستان میں 1,20,000 HIV پازیٹیو ہیں، جن میں سے 17,000 ظاہر، باقی گم شدہ ہیں، یعنی باقی کیسز ظاہر نہیں ہیں۔ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق 1987 میں خلیجی ممالک سے پہلا مرض پاکستان آیا۔ اسی سال ایک خاتون اور اس کا بچہ HIV پازیٹیو پایا گیا۔ ان کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ اس وقت پاکستان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد تقریباً 800 ملین ہے۔ زیادہ تر متاثرہ افراد دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیشنل ایڈز پروگرام کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 75,000، سندھ میں 60,000، KPK میں 16,322 اور بلوچستان میں 5,275۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 6,675 ایڈز کے رجسٹرڈ مریض پائے جاتے ہیں۔ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق کراچی میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ تاحال پاکستان کے عام طبقے میں یہ بیماری عام نہیں ہے، بلکہ 3 طبقات اس کا شکار ہیں، یعنی 3 طرح سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن میں نمبر 1 ہے سرنج کے استعمال سے متاثرہ افراد، سیکنڈ نمبر پہ عطائیوں سے متاثرہ افراد، تھرڈ نمبر پہ غیر محتاط اور غیر فطری تعلق رکھنے والے۔
لاہور میں 6 ماہ سے ایک سینٹر سے باقاعدہ ایڈز کی دوا لینے والے لوگوں کی تعداد 1700 کے قریب ہے، جن میں 1210 مرد، 415 خواتین میں زیادہ تر وہ خواتین شامل ہیں جنہیں ان کے شوہر یا کسی عطائی کی لاپرواہی نے ایڈز میں مبتلا کیا۔ تاہم قلیل تعداد ایسی خواتین کی بھی ہے جو جسم فروشی کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ جیلوں میں مقیم قیدیوں کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ ایڈز کنٹرول پروگرام نے بھی ایڈز کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ بیماری کے پھیلاؤ میں عطائیت کا بہت اہم کردار ہے۔ پنجاب بھر کے 38 جیلوں میں قیدیوں کے طبی معائنے کا کام جاری ہے۔ فکسچر کی تیاری کے دوران ایڈز پروگرام کے وفاقی اور صوبائی دفاتر میں فونز کال کی، ان فونز پر ریکارڈنگ چل رہی ہے جس میں ایڈز سے متعلقہ ہر زبان میں معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ HIV ایڈز میں کیا فرق ہے؟ یعنی HIV اور ایڈز ان دونوں میں آپس میں کیا ڈفرنس ہے؟ HIV دراصل ایک وائرس کا نام ہے۔ یہ وائرس جسم میں داخل ہو جائے تو اس کا ابتدائی طور پر ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایڈز لاحق ہو گیا ہے، لیکن HIV جسم میں داخل ہو کر تیزی سے نشو و نما پاتا ہے اور مختلف بیماریاں حملہ آور شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بیماریاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ جسم میں ان کے مقابلے کے لیے مدافعتی جراثیمیں موجود نہ رہیں تو ایڈز لاحق ہو جاتا ہے۔ ایڈز دراصل ایک نہیں بے شمار بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ HIV پازیٹیو کا مریض HIV پازیٹیو سے نہیں مرتا، بلکہ مدافعتی نظام ختم ہونے کے باعث مختلف بیماریوں جن میں TB، کئی قسم کے کینسر شامل ہیں، اور ان سے مریض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی علامت میں تھکن، بھوک کا نہ لگنا، فنگل انفیکشن، لمبے عرصے تک بخار، ہاتھ پاؤں کا جلنا، جلد کی بیماریاں، نظر کمزور ہو جانا، ہیضہ ہونا، وزن میں کمی، منہ کے اندر چھالے بار بار بننا وغیرہ شامل ہیں۔ خیال رہے کہ ان تمام علامات کا علاج کے بعد ٹھیک نہ ہونا خطرناک بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علامات بھی دیکھی گئی ہیں، جن میں گلے کا بار بار انفیکشن، جسم پر سرخ دھبے، زبان کی فنگس، سر درد، وزن میں بھی تدریج کمی، منہ کی سوزش، جوڑوں میں درد۔ اور جن ممالک میں ایڈز کے مریضوں کی شرح بہت زیادہ ہے، ان میں یوکرائن، انڈیا، پرتگال اور مالدیپ اور رشیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، ایڈز لا علاج ہے، اسے کیسا بچا جائے؟ جس طرح سیلاب کے آنے سے پہلے کا خوف لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے پر آمادہ کر دیتا ہے، اسی طرح اس بیماری کا خوف اور اس کی تباہ کاری لوگوں کو اس سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے خوف خدا دل میں پیدا کر کے ہی ایسی عذاب نما بیماری سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ جو اس دلدل میں پھنس گئے ہیں، انہیں چھپا چھپا کر رکھنے کی بجائے ان کے انجام سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ ایڈز کے مریض سے نفرت ہرگز نہ کریں، ان سے عبرت حاصل کریں۔ عطائیوں اور حجاموں کو ایڈز کے بارے میں معلومات فراہم کرنی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ عطائی علاجات یا سرنج بار بار استعمال نہ کریں اور حجام ایک ہی بلیڈ سے بہت سارے گاہکوں کی شیو نہ بنائیں۔ خواتین ایک دوسرے کے زیورات دیکھ بھال کے استعمال کریں کہ ان میں سے کوئی خون آلودہ نہ ہو۔ ناک کان وغیرہ چھلواتے وقت خاص خیال رکھا جائے کہ اس کے لیے جو آلہ استعمال کیا جا رہا ہے بار بار استعمال تو نہیں ہوا۔ اپنا ہیئر برش اور ٹوتھ، اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں جن سے ایڈز نہیں پھیلتا: پیشاب اور پاخانے سے، چھینک یا جمائی لینے سے، اکٹھے کھانا کھانے سے، بغل گیر ہونے سے، لباس یا تولیہ استعمال کرنے سے۔
پوری دنیا میں بڑھتی ہوئی جنسی بے روی اخلاقی اقدار کی پستی کے باعث جہاں دنیا بھر میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، وہاں پاکستان میں بھی اس کی شرح میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ صحت کے مسائل کا تعلق زمینی آلودگی کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کے فرق کو بالائے طاق رکھنے کے ساتھ بھی ہے۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کیونکہ غفلت موت، احتیاط زندگی کا نام ہے، لہٰذا اپنے جیون میں ہر قدم پر احتیاط کیجیے، اپنی ازدواجی خوشیاں دوسروں کے پیچھے برباد نہ کریں اور عہد کریں کہ ہم نے ایڈز کے مریضوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا ہے۔ آپ کی تھوڑی سی محبت اور شفقت کسی مریض کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کی بیماری کی شدت میں کمی کر سکتی ہیں۔ آئیں اس سے قبل کہ بہت دیر ہو جائے اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کے کام آئیں۔ آخر میں آج کی ویڈیو صرف اور صرف ایجوکیشن پر مبنی تھی تاکہ ہمیں بھی اس بے رحم بیماری کے بارے میں مکمل آگاہی مل سکے۔ اگر آپ کو یہ آگاہی اچھی لگی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیشن اور ایجوکیشنل ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اگلے ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔